آپ سب کو چونکہ پتہ ہے کیس چل رہا ہے تقریباً پچھلے کوئی 2.5 سال سے، جب الیکشن ہوا تھا 2018 سے، تو تبھی کوئی 2-3 ماہ کے بعد ہم نے ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم یہ کیس فائل کر دیا تھا. لیکن اب جو جوڈیشری ہے اور جو ہمارے آنریبل کمیشن ہے، اس کی کوئی اپنی مجبوریاں کہ وہ اس کیس کو ابھی لنگر آن تو کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ڈیسیجن کی پاور نہیں ہے ابھی ان کے پاس. کیونکہ خان صاحب جب گورنمنٹ سے باہر تھے 2018 سے پہلے، تو وہ بھی عدالتوں میں تھے اور سڑکوں پر تھے. آج وہ جس کاز کے لیے وہ سڑکوں پر تھے اور عدالتوں میں تھے، اس کاز کو بھول گئے ہیں اور اپنوں کی کرپشن کو وہ پورا پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس وقت وہ پورا ایک کرپشن گارڈ بنے ہوئے ہیں اپنوں کی کرپشن کے لیے. کتنی پرکس اینڈ پریولیج لیں منسٹرز جو یہ منسٹری انجوائے کرتے رہے، اور اب وہ سینٹ میں بیٹھے ہیں. کتنے فنڈز ان کے پاس ہیں، کتنا پبلک ایکسچیکر کو لاس کیا جاتا ہے، وہ اب یہ خان صاحب کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس یہ کوئی 2-4 سیٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مینڈیٹ میں ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سیریسنیس ہے وہ بھی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اوپر سے کیا اشارہ آتا ہے. اب امپائر کی انگلی کا اشارہ ان کو نہیں ملتا تو ڈیٹ پہ ڈیٹ چل رہی ہے. ہم ہر ڈیٹ پہ آ رہے ہیں اور سینیٹر صاحب جو کہ پہلے منسٹر صاحب تھے وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنی سیٹ کو. لیکن جلد یا بد دیر یہ کرسٹل کلیئر میٹر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ دوستوں کی توسط سے ساری باتیں میڈیا تک اور عوام تک پہنچی ہیں، تو سب کو بالکل پتہ ہے کرسٹل کلیئر کیس ہے. آج نہیں کل جانا طے ہے. تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور خان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ میرٹ پہ آئیں، اور جس وجہ سے جتنی آپ نے 22 سال جدوجہد کی اور میرٹ کے علم برداری کے لیے اور میرٹ کے علم کو بلند کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا تگ و دو کر کے جب آپ یہاں آ گئے، یہاں پہنچ گئے اپنی منزل پہ، تو اب آپ اپنوں کی خاطر چپ ہو کے بیٹھ گئے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. اس طرح جو ملکی اداروں کو خراب نہیں کریں، ملکی روایات کو، جمہوری روایات کو پامال مت کریں. جو بندہ کرپٹ ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، بھائی ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دوست ہے. اپنے اے ٹی ایم سیٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے اور اپنا کام چل رہا ہے. تو خدا کے لیے اگر اسی طرح یہی روایتی سیاست کرنی تھی تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ کون سی 22 سال آپ نے جدوجہد کر کے ہمارے سر پہ احسان کیا؟ تو اتنی گزارش کروں گا کہ امپائر کے ریفری کے اشارے کا ویٹ کر رہے ہیں، اور کب تک کریں گے ہمیں نہیں پتہ. ہم ہر ڈیٹ پہ حاضر ہوتے ہیں. سینیٹر صاحب نہیں آتے ہیں، ان سے 2-3 سوال پوچھے ہیں بار بار کہ کس ڈیٹ کو آپ نے اپنا نامینیشن پیپر فائل کیا اور کس ڈیٹ کو اپنی نیشنلٹی ریووک کی. وہ کہتے ہیں جی یہ مجھے یاد نہیں ہے. وہ شاید سوتے میں کہیں انہوں نے کر دیا ہوگا. اسی ان کے یاد ہونے پر جو وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، اس پر ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 4 کی ایک درخواست دی ہے. الیکشن کمیشن کو امپاور کرتا ہے سیکشن 4 کہ جہاں سے بھی چاہیں اس کا، چاہے وہ سیلری کا ریکارڈ منگوائیں، چاہے اس کی نائلی کا جو ریکارڈ جو اس کی ڈوئل نیشنلٹی کا ہے وہ کونسلیٹ سے منگوائیں، وہ منگوا سکتے ہیں. لیکن ہر بار صرف ہیلے بانے کر کے ڈیلے کر رہے ہیں اس کو، اور مسلسل ڈیلے کیے جا رہے ہیں. آج تک سیکشن 4 کا تو جواب ہی نہیں آیا ہمیں. ہر بار آتے ہیں، فیصل واڈوا کے وکیل آتے ہیں، وہ ٹائم لے کے اس پہ چلے جاتے ہیں. انہیں پوچھا جائے کہ سیکشن 4 کی جو میری درخواست ہے اس کو کب ڈیسائیڈ کرو گے؟ جب آنریبل کمیشن کو میں کہتا ہوں میری اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرو، وہ کہتے ہیں ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں. وہ مجھے سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ وڈرا کرو اپنی پٹیشن. میں کیوں وڈرا کروں؟ میں تو کہتا ہوں اگر میرٹ پہ نہیں بنتی تو آپ ڈسمس کرو. میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا، اور وہ دن دور نہیں جب اس کرپٹ مافیا کو نائل کر کے میں ٹھہروں گا. تھینک یو ویری مچ.